محال کر دیا ہے. الیکشن کو آپ ہر بار رگ کرتے ہیں, چوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں, الزام آپ لوگوں پر لگاتے ہیں, اور آخر جو واردات کی ہے موصوف نے اور ان کے ساتھیوں نے, جو ایک نوٹیفیکیشن پہ پچھلے دنوں انہوں نے ایک جھگڑا کریٹ کیا ہے. تو کوئی پاکستان کا ریاستی ادارہ اب ان کے شر سے محفوظ نہیں ہے, اور لوگوں کا سچی بات ہے بہت پریشر ہے پاکستان کی اپوزیشن پہ کہ یہ تو لے ڈوبے ہیں اس ملک کو, تو اپوزیشن باہر نکل کے ان کا پوری طرح مقابلہ کرے. تو یہ فیل ہم عوامی نمائندے ہمیں آتی ہے, ہم گلیوں بازاروں میں گھومتے ہیں. سو مسلم لیگ نون تو اپنا ایک روڈ میپ بنا چکی ہے, پی ڈی ایم نے بھی وہ فیصلہ کیا ہوا ہے. ہم نے پچھلے دنوں بھی مہنگائی کے خلاف بڑے احتجاجی مظاہرے کیے ہیں, اس کو انشاءاللہ ہم کنٹینیو کریں گے اور زیادہ اس کے اندر تیزی آئے گی. گلیوں بازاروں میں ہم نکلیں گے بالکل, اور نکل کے اس مہنگائی کا جو ماتم ہے وہ کریں گے, اور حکومت سے مطالبہ کریں گے کہ وہ قیمتیں کم کرے, کیونکہ قیمتیں کم کرنا اور ان میں توازن پیدا کرنا حکومت کا کام ہے, کسی اور کا کام نہیں ہے, اور وہ اپنا کام نہیں کر رہے. اگلی بات یہ ہے جو میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی عقل اور دانش کی رتی باقی ہے حکومت میں, تو عمران صاحب کو اب یہ مان لینا چاہیے کہ جیسا بھی مینڈیٹ ان کو ملا تھا یا ان کو دلوایا گیا تھا, کام نہیں بنا, تو نظام فیل ہو گیا. بجائے اس کے کہ تلخی بڑھے, خرابی آئے یا نظام کے اندر کوئی ڈس آرڈر کریٹ ہو, اگر ان کے پاس کچھ سینسیبل لوگ موجود ہیں تو ان کو اپوزیشن سے بات کر کے نئے الیکشن کی طرف پاکستان کو خود ہی لے جانا چاہیے. اس گورنمنٹ کو ریزائن کرنا چاہیے اور نیا مینڈیٹ لینا چاہیے. جس نے بھی ملک کو چلانا ہے, گورن کرنا ہے, اس حکومت کے بس کا بھی یہ روگ نہیں رہا. تو میں ایاز صادق صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنی رائے کا اظہار فرمائیں, پھر اعظم نذیر طارق صاحب بات کریں گے, اور مصدق ملک صاحب اپنی رائے کا اظہار فرمائیں گے. ایاز صادق صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ سعد رفیق صاحب. میں جب یہاں پریس کانفرنس پہ آ رہا تھا, آنے سے پہلے میرے دفتر میں جو لڑکے بیٹھے تھے, انہوں نے کہا جی اگر پریس کانفرنس میں جا رہے ہیں تو ایک ہم آپ کو کاغذ بنا کے دینا چاہتے ہیں. یہ سب تنخواہ دار لڑکے ہیں کہ ہم ایک کاغذ بنا کے دینا چاہتے ہیں, وہ ذرا وہاں پڑھ دیجیے گا. تو میں بڑی مختصر طور سے یہ پڑھ دیتا ہوں. چینی 2018 میں 50 روپے, آج کہتے ہیں ہمیں 160 میں بھی نہیں ملی. پہلے چینی ایکسپورٹ کر دی, اس کے بعد شارٹیج کریٹ کی, اس کے بعد امپورٹ کر دی. جو FIA کی رپورٹ تھی اور جو اس کے اوپر کیس بننے تھے, آج تک فیصلہ نہیں ہوا. 10 کلو آٹا 360 روپے سے 800 روپے, اور بمپر کراپ ہوئی, اور کراپ کہاں گئی یہ نہیں پتا. سمگل کرا دی, افغانستان بھیج دی, یا کیا کیا, یا زمین کھا گئی, کسی کو نہیں پتا. ویجیٹیبل گھی 1 کلو 148 سے 400 روپے کلو, یہ میرے دفتر والے مجھے بتا رہے ہیں. مرغی 190 سے 300 روپے, 1 لیٹر دودھ 84 سے 130 روپے, 1 کلو باسمتی رائس 75 سے 117 روپے, 92 روپے کے انڈے تھے ایک درجن, 178 ہو گئے. اور آلو 27 روپے سے 72 روپے, ٹماٹر 30 روپے سے 95 روپے, دال ماش 148 سے 277, بجلی 9 روپے یونٹ سے 25 روپے یونٹ, گیس 200% زیادہ, پیٹرول 80 روپے لیٹر سے 145, ڈیزل 98 سے 192, ادویات 450% زائد. اس کے بعد تو ایک ہی چیز ذہن میں آتی ہے کہ جب مہنگائی ہوتی ہے تو حکمران چور ہوتے ہیں. تو یہ چور کا ایک لیول ہوتا ہے, ایک ڈاکو کا لیول ہوتا ہے, ایک اس سے اوپر جو لیول ہوتا ہے وہ بھی پار کر گئے. اور جو قرضے انہوں نے لیے, جو 10 سال پچھلی 2 حکومتوں نے نہیں لیا, اس سے زیادہ قرضہ انہوں نے لے لیا. اور ان کو مزے کی بات ہے احساس نہیں. ایک ریلیف پیکج دیتے ہیں جو 500-600 روپے ماہوار بنتا ہے جن کو ریلیف پیکج دینا جا رہے ہیں, اور رات کو پہلے تیل کی قیمت بڑھاتے ہیں اور اگلے دن صبح بجلی کی قیمت بڑھا دیتے ہیں. یہ کبھی نہیں ہوا پاکستان کی تاریخ میں
کہ ایک مہینے میں 3 دفعہ بجلی اور تیل کی قیمت 2-3 دفعہ بڑھ جائے، مگر اس سے زیادہ نااہل حکومت میرا خیال ہے پاکستان کی تاریخ میں نہیں دیکھی۔ میں 2-3 چیزوں پہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں۔ ایک، جو نیشنل اکاؤنٹیبلٹی کا یہ آرڈیننس لے کے آئے، اس آرڈیننس میں وزیر اعظم کو استثنا ہے، وزراء کو پوچھا نہیں جا سکتا، چیف منسٹر کو پوچھا نہیں جا سکتا، یہاں تک کہ جو PDWP CDWP ایکنک ہے ان کو بھی پوچھا نہیں جا سکتا، جبکہ مسلم لیگ نون کے وزراء کو اپوائنٹمنٹ کے اوپر کہ آپ نے اس آدمی کو کیوں اپوائنٹ کیا، اس کے اوپر بھی جیل کاٹنی پڑی، نیب کی جیل کاٹنی پڑی۔ تو یہ قانون خان صاحب نے اپنے لیے بنایا، اپنی فیملی کے لیے بنایا، اپنے وزراء کے لیے بنایا، جو کہ ہمیں 1.5 مہینہ پہلے پتا چل گیا تھا کہ ان میں گھبراہٹ بہت زیادہ ہے اور بوجھ ڈال رہے ہیں پرائم منسٹر پہ کہ جی ہمیں یہ NRO دیں، اور ان کو خود بھی NRO کی ضرورت ہے کیونکہ بے شمار ایسی چیزیں کی ہیں جس میں کہ ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے۔ سو پچھلوں کو اکاؤنٹیبل ٹھہراؤ اور ہمیں معاف کر دیا جائے ان ایڈوانس۔ یہ قانون تبدیل بھی ہو سکتا ہے، خان صاحب کو یہ پتہ چلنا چاہیے۔ جس حد تک وہ لوگوں کے ساتھ گئے، ان کے خلاف انہوں نے اسٹیٹ مشینری کو استعمال کیا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بھی دیکھتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اب رسی کھینچ لی ہے، اور عمران خان کی جو رسی کھینچے گی نا تو وہ رسی کا سرا پھر عمران خان کو نہیں نظر آئے گا انشاءاللہ۔ یہ آپ بھی دیکھیں گے، یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ الیکشن ریفارم کا لے کے آئے، اس میں کانسٹیٹیوشنل وائلیشنز یہ کر رہے ہیں جو دائرہ اختیار میں نہیں ہے ان کے کرنے کی، جس میں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کی ضرورت ہے۔ اور پھر EVM، پہلے RTS اور اب EVM وہ لانا چاہتے ہیں۔ ہمیں اعتراض نہیں ہے کہ EVM ہمیں دکھائیں، مگر اگر دکھائیں گے نہیں، چھپانا چاہتے ہیں، بلڈوز کر کے نیشنل اسمبلی سے کیا اور اب جوائنٹ سیشن میں بلڈوز کرنا چاہتے ہیں، یہ پاکستان کی عوام اور پولیٹیکل پارٹی اس کو نہیں برداشت کریں گی۔ چاہے ہمیں سڑک پہ آنا پڑے، چاہے ہمیں رستہ روکنا پڑا، تو ہم انشاءاللہ روکیں گے۔ اور اوورسیز پاکستانی ووٹرز کی بھی بات کرتے ہیں، ہم بھی چاہتے ہیں اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا اختیار ملے، مگر اس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے وہ ہم سے ڈسکس نہیں کرنا چاہتے۔ وہ ایسا سسٹم لانا چاہتے ہیں جس سسٹم میں وہ کنٹرول کر سکیں۔ اب سلیکشن تو بہت ہو چکی ہے، بار بار سلیکشن نہیں ہو سکتی۔ ملک کو جو نقصان پہنچا ہے، یہ نقصان کبھی بھی ہم نہیں چاہیں گے کہ اور پہنچے۔ اور جو تیزی سے ملک نیچے جا رہا ہے، جن کو یہ احساس نہ ہو کہ جب ڈالر مہنگا ہوتا ہے تو پاکستانیوں کو فائدہ ہوتا ہے، اگر ان کو یہ بھی احساس نہ ہو تو آپ کو بھی پتہ ہے، صاف ظاہر ہو گیا کہ عمران خان صاحب IMF کی پالیسیز کے مطابق چل رہے ہیں۔ انہوں نے پہلے جو وزیر لے کے آئے تھے حفیظ شیخ صاحب، اور جو گورنر صاحب لے کے آئے ہیں، وہ وہاں سے آئے ہیں اور انہوں نے وہاں پہ واپس چلے جانا ہے۔ اور ان کی اس سوچ، ان کے منہ سے جو نکل گئی یہ بات کہ ڈالر جو ہے اس کو مہنگے ہونے سے پاکستانیوں کو فائدہ ہے، یہ کون سی منطق ہے؟ یہ جو 22 کروڑ پاکستانی ہیں ان کو تو فائدہ نہیں ہوتا، وہ جو 50-60 کو یہ فائدہ کرنا چاہتے ہیں شاید اس کی بات کر رہے ہوں گے، تو ان کے لیے وہ 50-60 لاکھ پاکستانی زیادہ اہم ہے۔ اور ایک میں اور کہنا چاہوں گا، یہ جو معاہدہ وغیرہ ہوا ہے ابھی TLP کا اور حکومت کا، وہ ایک وزیر وہ تھے، انٹیریئر منسٹر تھے، وہ کوئی گمے ہوئے ہیں، ان کی تو تلاش کیجئے، جو کہتے تھے جلا دوں گا، مار دوں گا، اسمبلی کو آگ لگا دوں گا، وہ وزیر کہاں پہ ہیں؟ ان کے لیے پلیز مہربانی کر کے تلاش گمشدہ کا آپ اعلان میڈیا کے تھرو کر دیں۔ شکریہ۔ اعظم نذیر تارڑ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بہت شکریہ۔ جیسے خواجہ سعد رفیق صاحب اور سردار ایاز صادق صاحب نے جو ہوش ربا مہنگائی ہے اور جس طرح سے پاکستان کے عوام حکومت کی نااہلی کی وجہ سے 2 وقت کی روٹی کو تنگ ہو گئے ہیں، اس پہ بات ہو چکی۔ میں سمجھوں گا کہ اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جو 2 ایریاز ہیں اس کے حوالے سے آپ سے ضرور بات کروں، اور تھوڑا سا 2 قوانین جن کو یہ تبدیل کرنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں اور چور دروازے سے کرنے کی کوشش کی گئی ہے، نیب لاز اور الیکشن لاز۔
الیکشن لاز کے بارے مختصراً صرف یہ عرض کروں گا کہ خواجہ سعد رفیق صاحب اور سردار ایاز صادق صاحب ان کمیٹیز میں تھے. زیادہ پیچھے کی بات نہیں ہے. 2017 میں پاکستان کی تمام پارلیمانی سیاسی جماعتوں نے جن کی موجودگی پارلیمان میں تھی، چاہے ان کا ایک ایم این اے تھا، وہ شیخ رشید صاحب کی پارٹی ہو یا وہ شیر پاؤ صاحب کی پارٹی ہو، تمام پارٹیز کو انکلوسیو ایک کمیٹی بنائی گئی جس کی 109 میٹنگز ہوئی. اور یہ صرف پاکستان میں نہیں ہوا، دنیا جہان میں، کیونکہ جو الیکشن لاز ہیں ان کی اہمیت یہ ہے کہ وہ پارلیمان کو وجود دیتے ہیں. وہ ماخذ ہے جہاں سے پارلیمان معرض وجود میں آتی ہے، تو بہت احتیاط برتی جاتی ہے. 109 میٹنگز کے بعد ایک قانون پہ اتفاق رائے ہوا اور 0 ڈیسینٹنگ ووٹ، سردار صاحب اگر میں غلط ہوں تو 0 ڈیسینٹنگ ووٹ کے ساتھ اس قانون کو پاس کیا گیا. یہ ہوتا ہے پارلیمانی جمہوری طریقہ، اور اس سارے پروسیس میں 2 سال کی شبانہ روز محنت شامل تھی. اس دفعہ یہ کیا گیا کہ پارلیمانی قیادت کو انوالو کیے بغیر ایک دن کے نوٹس پہ قومی اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی کی میٹنگ بلائی گئی کہ صبح کسی نے سندھ سے آنا ہے، کسی نے کے پی سے، کوہاٹ بنو سے آنا ہے، کسی نے رحیم یار خان سے آنا ہے. وہ 12-14 اراکین ہیں، وہ بھاگتے ہانپتے پہنچے اور انہیں بتایا گیا کہ جی آپ کچھ لوگ لیٹ ہیں، کچھ آ گئے، اور وہ ایک بل جو ہے اسے پاس کر لیا گیا ڈیسنٹ کے ساتھ، یونانیمسلی نہیں، ڈیسنٹ کے. اس پہ 3 طرح کے اعتراضات کیے اپوزیشن جماعتوں نے. اس کے بعد 21 بلوں میں ملفوف کر کے اتنا بڑا پلندہ تیار کر کے عددی اکثریت اور دھونس کے ذریعے اسے قومی اسمبلی سے ایک لفظ نہیں بولنے دیا گیا اپوزیشن کے کسی رکن کو. اسپیکر صاحب کی جو غیر جانبداری ہے اس کا پول کھل گیا اس دن، اور پھر اسے بھجوا دیا گیا سینٹ آف پاکستان میں. سینٹ آف پاکستان میں کیونکہ تقریباً عددی پوزیشن جو ہے وہ برابر ہے یا اپوزیشن کو ایک آدھ ووٹ کی عددی برتری حاصل ہے، ہم نے وہاں پہ پیرا دیا اور ساتھ میں یہ ریکویسٹ کی ایوان کو. وہاں پہ ہم نے شور مچایا کہ خدارہ یہ بڑی امپورٹنٹ لیجسلیشن ہے، اس میں آپ یہ جو تیز اور برق رفتاری دکھا رہے ہیں اس میں بددیانتی کی بو آ رہی ہے، اس میں کالا کالا نظر آ رہا ہے، آپ اس سے احتراز کریں، آپ ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز کو اور پارلیمان کو متنازع بنا دیں گے. معاملہ کمیٹی کو بھیجا گیا. اسٹینڈنگ کمیٹی تاج حیدر صاحب اس کے چیئرمین تھے. دونوں اپوزیشن اور حکومت کے برابر اراکین اس میں ہیں. اس کو ختم کرنے کے لیے، اس کی افادیت کو ختم کرنے کے لیے، اس میں آخری میٹنگ میں 13 میٹنگز کے بعد ہم نے کنسنسس ڈیولپ کیا. وہاں پہ بیٹر سینس پریویل کی. حکومتی اراکین کے پاس کوئی جواب نہیں تھا کہ آئین سے متصادم قانون سازی کیسے ہو سکتی ہے. حکومتی اراکین کے پاس کوئی جواز نہیں تھا کہ حلقہ بندیاں ووٹروں کی آبادی کی بجائے ووٹوں پہ کیسے ہو سکتی ہیں. ان کے پاس بہت ساری باتوں کے جواب نہیں تھے. ان کی مہربانی اور اس میں حکومت کے بڑے، میں سمجھتا ہوں کہ جو لیگل برینز ہیں وہ بھی موجود تھے، اور اس کمیٹی کو چینج کیا گیا. اس کمیٹی نے یونانیمسلی طے کر لیا کہ یہ شکیں جو ہیں ان کو تبدیل نہ کیا جائے. ہاں یہ کچھ چیزیں ہیں بہتری کی طرف، ان پہ ہم بات کر سکتے ہیں. ای وی ایمز کے اوپر 7 مختلف آرگنائزیشنز اور کنسلٹنٹس کو بلایا گیا کمیٹی کی مشاورت سے، جس میں فیفن بھی تھا، جس میں پل ڈیٹ بھی تھا، جس میں انٹرنیشنل کنسلٹنٹس جنہیں سپریم کورٹ آف پاکستان نے مقرر کیا تھا کہ آپ ہمیں الیکٹرانک ووٹنگ کے اوپر 2018 میں ہمیں آپ اس پہ ایک رپورٹ تیار کر کے دیں. وہ رپورٹ انہوں نے تیار کی. انہوں نے کہا یہ ایک غیر محفوظ طریقہ ہے. جب باتیں یہاں تک آئیں، فیفن نے، پل ڈیٹ نے، انٹرنیشنل ایکسپرٹس نے، اسپینش کمپنی نے، ساروں نے کہا کہ ان حالات میں الیکٹرانک ووٹنگ پاسبل نہیں. ہم نے تجویز دی کہ یہ ایک بہت بڑا سٹیپ ہے جو آپ لینے جا رہے ہیں. خدارہ الیکشنز کے ساتھ مذاق نہ کریں. سپریم کورٹ نے بھی آپ سے کہا تھا کہ پائلٹ پروجیکٹس کریں. ضمنی انتخابات ہوئے ہیں. انہوں نے کیونکہ ڈسکا چوری کرنا تھا، انہوں نے وزیر آباد چوری کرنے کی کوشش کرنی تھی، انہوں نے نوشہرہ اپنی جیب میں ڈالنا تھا، انہوں نے کراچی لوٹنا تھا، انہوں نے وہاں پہ کوئی ایسا پائلٹ پروجیکٹ بھی نہیں دیا. اور انہوں نے کوشش کی کہ دھند کے ذریعے سے آروز کو اٹھا کے اغوا کر کے ان کی گاڑیوں کے رخ موڑ کے فارم 40 اور 45 بدل کے یہ کام کیا جائے جس کے یہ عادی ہو چکے ہیں.
وہ جب نہ کیا تو اب یہ پورا الیکشن دینا چاہ رہے ہیں مشینوں کو. تو وہاں پہ یہ بات ہوئی کہ ہم یہ شک لے لیتے ہیں. شک یہ ہوگی کہ اس کو آئندہ الیکشنز میں استعمال نہ کیا جائے، لیکن آج کے بعد جو ضمنی چاہے وہ قومی اور صوبائی کے ہیں یا وہ بلدیاتی چھوٹے الیکشنز ہیں، وہاں پہ آپ حلقے سلیکٹ کر کے اربن ایریاز کی حد تک اسے ٹرائی کریں تاکہ سمجھ آئے کہ آیا یہ سسٹم واقعی ڈویبل ہے، یعنی یہ چل سکتا ہے کہ نہیں. یہ ساری بات ہو گئی. اس پہ انہوں نے پھر شور مچایا. آپ سب دوستوں نے دیکھا جب الیکشن کمیشن نے اپنا موقف پیش کیا. میں سمجھتا ہوں کہ وہ پاکستان کی پارلیمانی جمہوری تاریخ کا ایک سیاہ ترین دن تھا جب 2 سینئر وفاقی وزراء نے وہاں پہ واشگاف لہجے میں گالیاں دی الیکشن کمیشن آف پاکستان کو. میں معذرت کے ساتھ یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں. جو زبان وہاں پہ استعمال کی گئی اس کی کہیں مثال نہیں ملتی. کمیٹیز جو ہیں وہ ایوان کی ایکسٹینشن ہوتی ہیں. یہی بھی نہیں بات رکی. باہر نکل کے انہوں نے پھر ایک پریس کانفرنس، اس پریس کانفرنس نے انہوں نے پھر ایک آنسلاٹ شروع کر دی الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، جو کہ ایک آزاد خود مختار آئینی ادارہ جس کا صرف اور صرف مینڈیٹ اور کام شفاف اور غیر جانبدارانہ الیکشنز کروانے ہیں. ان کو للکارا گیا، ان پہ تہمتیں لگائی گئی، ان کے ساتھ وہ سلوک کیا گیا جو یہ زبان اپوزیشن لیڈرز کے خلاف اور اپوزیشن کی جماعتوں کے خلاف استعمال کرتے ہیں. اس کے باوجود کمیٹی نے اکثریتی ووٹ کے ساتھ وہ ترامیم رد کر دی اور جو کنسنسس سے فیصلے ہوئے تھے ان کو ہم نے کیری کیا. اب پھر بددیانتی آئی. یہ جو میرٹ کا نعرہ لگاتے ہیں خان صاحب، جو دھرنوں میں اور کنٹینرز پہ کھڑے ہو کے کہتے تھے کہ میں 6 مہینے میں قسمت بدل دوں گا، میں 4 مہینے میں الیکشن، جنہوں نے کہا تھا کہ میں سارے حلقے کھلوا دوں گا، اور سب سے پہلا یو ٹرن انہوں نے 3 دن بعد لیا جب خواجہ سعد رفیق کی درخواست لاہور ہائی کورٹ نے حلقہ کھولنے کی منظور کی. انہوں نے سپریم کورٹ سے اسٹے لیا چیف جسٹس ثاقب نثار کی عدالت سے. تو اس کردار کے ساتھ الیکشن لاز کے ساتھ انہوں نے کھلواڑ کرنے کے لیے سینٹ سیشن کو منعقد نہیں ہونے دیا اور انتظار کیا کہ وہ جو کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ ہے 90 روز کی وہ ایکسپائر کر جائے. اب یہ اسے لے کے جا رہے ہیں جوائنٹ سیشن میں، جو کہ اطلاع ہے کہ 10 نومبر کو ہے. تو متحدہ اپوزیشن انشاءاللہ العزیز اس ملک کے اداروں کو بچانے کے لیے، اس ملک کے جمہوری نظام کو بچانے کے لیے ہم پوری کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ العزیز عددی طور پہ بھی اور جہاں تک ہم سے ہو سکا ہم ان ترامیم کو روکیں. اب ہم 2 لفظ میں بولنا چاہوں گا نیب لاز کے مطابق. جس طرح شفاف الیکشن ضروری ہیں، شفاف اکاؤنٹیبلٹی بھی ضروری ہے. صرف اکاؤنٹیبلٹی پارشل، ون سائیڈڈ، بدبودار اکاؤنٹیبلٹی سے یہ معاشرہ نہیں سدھرے گا، کرپشن ختم نہیں ہوگی. کہ یہ 4 تو کرپٹ ہیں لیکن یہ 6 جو میرے ساتھ بیٹھے ہیں یہ دودھ کے نہائے ہوئے ہیں، یہ نہیں چلے گا. خان صاحب جو آپ نے دیکھا، وہ لمبی بات نہیں کروں گا، اکاؤنٹیبلٹی لاز میں چیئرمین نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو جسٹس جاوید اقبال صاحب، جنہوں نے شاہد اورنگزئی کیس میں اس بینچ کو خود ہیڈ کیا ہوا ہے بطور سینئر جج سپریم کورٹ آف پاکستان کے، اور انہوں نے سپریم کورٹ کا فیصلہ دیا ہوا ہے جو کہ کتابوں میں رپورٹڈ ہے 2012 سپریم کورٹ کی کتاب میں. اور انہوں نے کہا کہ یہ جو ایکسٹینڈیبل ہے، یہ نان ایکسٹینڈیبل کو ایکسٹینڈیبل گورنمنٹ نہیں بنا سکتی، اور اس کو اگر کان سیدھے طریقے سے نہیں پکڑا جا سکتا تو کان الٹے طریقے سے بھی نہیں پکڑا جا سکتا. اور دکھ اور تکلیف کی بات ہے کہ 8 اکتوبر کو انہیں عزت سے گھر جانا چاہیے تھا. وہ اس چور دروازے کی لیجسلیشن، اس سیاہ قانون کا سہارا لیتے ہوئے آج بھی اس کرسی پہ براجمان ہیں. میرے لیے بطور قانون کے طالب علم کے یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے کہ آپ جب عدالت عظمیٰ کے جج کے منصب پہ فائز تھے، آپ نے اپنے قلم سے تحریر کیا ہوا فیصلہ اپنے آپ پہ لاگو نہیں کیا. اور خاص طور پہ جب آپ متنازع ہو جائیں، جب پاکستان بھر کی اپوزیشن جماعتیں یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ غیر جانبدار چیئرمین نیب نہیں ہیں، آپ کو تو ایک دن نہیں تھا رکنا چاہیے. نہ صرف خان صاحب نے انہیں جفا مارا، انہیں وہاں حبسے بجا میں رکھا ہوا ہے 8 اکتوبر کے بعد. میں تو قانونی طور پہ کہوں گا کہ وہ حبسے بجا میں ہیں، کیونکہ قانون اور آئین اجازت نہیں دیتا کہ وہ وہاں پہ رہیں. اس کے بعد کیا کیا کہ انہوں نے کہا جب تک نئے پہ کنسنسس نہیں ہوگا، نمبر 1 یہ کنٹینیو کریں گے، نمبر 2 ہم نیا چیئرمین بھی لگا سکتے ہیں، اور پھر وہ 4 سال کے بعد ایک 4 سال اور بھی لے سکتا ہے. اور آخری بات جو لاسٹ نیل ان دی کافن ہے، اس کی اکاؤنٹیبلٹی بیورو کی آزادی اور خود مختاری پہ، کہ چیئرمین نیب کا تقرر تو ہوگا کنسنسس کے ساتھ، اپوزیشن اور حکومت کرے گی،
تاکہ ایک غیر جانبدار بے داغ کردار کا آدمی وہاں پہ اپوائنٹ ہو. لیکن اس کو گھر بھیجنے کے لیے پہلے جو ابھی آرڈیننس آیا پچھلے ماہ، اس میں کہہ دیا گیا کہ جی یہ 209 آرٹیکل لاگو ہوگا، یعنی جس طرح سپریم کورٹ ہائی کورٹ کے ججز کو بھیجا جاتا ہے، اور یہ اس کے علاوہ آڈیٹر جنرل آف پاکستان اور جو آپ کے فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے ممبران کے برخاستگی پہ بھی اسی طرح لاگو ہوتے ہیں. کیوں؟ تاکہ ان کو ٹینیور کی بھی سیکیورٹی ہو، اور وہ اگر میرٹ کریں تو کوئی حکومتی ادارہ ان کو گھر نہ بھیج سکے، وہ آئینی عدالتی ادارے کے ذریعے سے گھر جائے. تو اس حوالے سے وہ ان کا اختیار لے کے وزیر اعظم نے اپنے پاس رکھ لیا. نام تو صدر صاحب کا یوز کیا گیا، لیکن ہم سب کو معلوم ہے کہ آرٹیکل 48 کے تحت وہ اختیار وزیر اعظم کی ایڈوائس پہ ہوتا ہے. یعنی کل کو اگر چیئرمین نیب کوئی آئے، وہ حکومتی وزراء پہ یا وزیر اعظم کی کرپشن پہ ہاتھ ڈالیں تو ایک سمری کی وہ مار ہے، انہیں گھر بھیج دیا جائے گا. اس کے علاوہ اس سیاہ قانون میں جس طرح سے عدلیہ کی آزادی پہ شبخون مارنے کی کوشش کی گئی، ججز کی تقرری 68 سال عمر 10 لاکھ تنخواہ دیں گے، جو کہ 1.5 لاکھ پہ ریٹائر ہوئے ہیں، ان کو ری امپلوائے کریں گے 10 لاکھ روپے پہ. یہ قومی خزانے کے ساتھ کھلواڑ، تاکہ اپنی مرضی کے بندے اوبلائج کریں اور ان کے ہاتھوں میں رسیاں دے کے جو اپنے سیاسی مخالفین ہیں ان کے گلے میں کس دی جائیں. انشاءاللہ العزیز ہم یہ نہیں ہونے دیں گے. پاکستان کی وکلا برادری نے بھی ایک بڑا باشعور فیصلہ کیا ہے. کل 9 منتخب کابینہ جو ہے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی، مجھے خوشی ہوئی ہے کہ صدر حسن بھون صاحب اور ان کی کابینہ نے یہ طے کیا ہے کہ وہ اس سیاہ قانون کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر رہے ہیں. پاکستان مسلم لیگ نون نے بھی اپنی مشاورت مکمل کر لی ہے. میرے قائدین بیٹھے ہوئے ہیں. صدر پاکستان مسلم لیگ نون اور قائد پاکستان مسلم لیگ نون دونوں نے ہماری جو قانونی ٹیم ہے ان کو نوٹ دے دیا ہے. ہم بھی اس کو عدالت میں چیلنج کر رہے ہیں، اور جو ہماری مشاورت جاری ہے پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں جو کہ سمجھتی ہیں کہ یہ جو آرڈیننس فیکٹریز ہے یہ بند ہونی چاہیے، وہ بھی جوائن کریں گی اس مشن میں انشاءاللہ العزیز. اور ہم انشاءاللہ قانونی جنگ بھی جیتیں گے، اخلاقی جنگ بھی جیتیں گے. بہت شکریہ. مصدق ملک صاحب، یہ مائک چاہیے آپ. بہت شکریہ جی. تقریباً تمام باتیں ہو چکی ہیں. میں کچھ 1-2 چیدہ باتیں کروں گا. میں سوال صرف آپ کے سامنے یہ رکھوں گا اور آپ کے توسط سے عوام کے سامنے یہ رکھوں گا کہ اس ملک میں 50 روپے کی چینی 150 روپے کی کیوں نہ ہو. اس ملک میں 360 روپے کا آٹا جو ہے وہ 800 یا 900 روپے کا کیوں نہ ہو. کیونکہ آٹا اور چینی اور وہ چیزیں جو عام غریب لوگ استعمال کرتے ہیں وہ تو اس وقت نہیں مہنگی ہوتی جب ریاست تابع ہو عوام کے. جو ریاست عوام کے تابع نہیں ہے وہاں پہ مہنگائی کیوں نہ ہو. وہ فرانسیسی شہزادی جو کہتی تھی کہ روٹی نہیں ملتی تو کیک کھا لو، اور ہمارے اسٹیٹ بینک کے گورنر جو کہتے ہیں کہ بھائی باہر سے جو ڈالر آتا ہے اس کے پیسے، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ دونوں بادشاہ ہیں، دونوں تابع نہیں ہیں عوام کے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ کس کے تابع ہیں اگر عوام کے تابع نہیں؟ اگر یہ ریاست غریب آدمی 222 کروڑ لوگوں میں سے 19 کروڑ 90 لاکھ لوگ یہاں پہ صرف ہینڈ ٹو ماؤتھ زندہ رہتے ہیں، زندگی بسر نہیں کر پاتے، اگر یہ ریاست ان کے تابع نہیں ہے تو یہ ایسٹ انڈیا کمپنی کس کے تابع ہے؟ یہ جو آپ کے سامنے آ رہا ہے ای وی ایم، آپ کو معلوم ہے کہ فرانس نے ای وی ایم ختم کر دی ہے کیونکہ الیکشن میں اس کے ذریعے انہوں نے کہا دھاندلی ہو سکتی ہے. جرمنی نے ای وی ایم ختم کر دی ہے، یونائٹڈ کنگڈم انگلستان نے ای وی ایم ختم کر دی ہے، ہالینڈ نے نیدرلینڈز نے ای وی ایم ختم کر دی ہے، فلپینز نے ای وی ایم استعمال کرنے کے بعد ختم کر دی ہے، اور یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر رپورٹ آئی ہے جس میں کہا گیا کہ اس کے ذریعے الیکشن چوری ہو سکتے ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ای وی ایم ادھر کیوں آ رہی ہے جو پوری دنیا میں کہیں نہیں چل رہی، وہ ادھر کیوں آ رہی ہے؟ اس وجہ سے آ رہی ہے کہ یہ ریاست عوام کے تابع نہ ہو. اس وجہ سے آ رہی ہے کہ جو کام پہلے آپ کی وہ آر ٹی ایس نے کیا تھا اس دفعہ وہ کام ای وی ایم کرے، تو یہ 150 روپے کی چینی 1500 کی بھی ہو جائے تو جو لے کر آ رہا ہے، جو آ رہا ہے، اس کو کیا فرق پڑتا ہے بھائی؟ وہ آپ کے ووٹ سے آ رہا ہے، جو آپ کا خیال کرے. میرے ڈرائیور نے مجھے کہا کہ سر میں صبح آپ کی گاڑی لے کر آتا ہوں تو پٹرول ڈلواتا ہوں. اب مجھ سے پٹرول نہیں ڈلتا،
8 रुपए 9 रुपए एक रात में आपने पेट्रोल बढ़ाया है। जो बंदा पहले पाकिस्तान के अंदर जो 100 रुपया था उसकी बैनुल अक़वामी कीमत जो है वो 48 रुपए रह गई है। हर साल महंगाई जो है वो 12 से 14% जो है होती जा रही है। तो आप मुझे बताएं कि जो 30,000 रुपए का मुलाजिम था उसकी कुव्वत खरीद 15-18 हजार रुपए रह गई है। आपने उसके ऊपर से पेट्रोल बढ़ा दिया, बिजली बढ़ा दी, अंडे बढ़ा दिए, मुर्गी बढ़ा दी। क्यों ना बढ़ा? आप कौन सा वोट लेकर आए? और ये जो मुकदमा ईवीएम का है, मैं आज आपके तवस्सुत से अवाम को यह बताना चाहता हूं कि ये अगली मर्तबा ईस्ट इंडिया कंपनी जो ताबे है आईएमएफ की, आईएमएफ के साथ जिस वक्त ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो फायदा होता है शुगर मिलों को जो आपके साथ बैठे हैं, आटे की फैक्ट्री वालों के जो आपके साथ बैठे हैं। जब निगोशिएट करने जाते हैं तो कहते हैं गरीब की बिजली बढ़ा दो। भाई उनकी बढ़ाओ बिजली जिनको फायदा हुआ है। कोई आपने जिक्र सुना है कि अमीर आदमी पे टैक्स बढ़ा दो? कोई जिक्र नहीं है। इस पूरी आईएमएफ की निगोशिएशन में बिजली बढ़ा दो, आटा बढ़ा दो, चीनी बढ़ा दो, गरीब पे टैक्स लगा दो, किसी अमीर आदमी का जिक्र आपको नहीं सुनाई देगा। ये ईवीएम ये वो मशीन है जिसके जरिए रियासत हमेशा के लिए इसी आईएमएफ की इन्हीं तमाम एलीट्स की ताबे रहेगी। आपसे कुछ कर्ज नहीं है, आपका कोई मुकदमा नहीं है, ना कोई मुकदमा सुनने वाला है। और जब पॉलिसी बनती है, अब ये ईवीएम वाला वोट लेना है तो वोट कैसे लेंगे? वोट नैब के जरिए लेंगे भाई, और कैसे लेंगे? आपको नहीं पता पाकिस्तान में वोट कैसे होते हैं? हर दफा जो है हमारी अददी मेजॉरिटी होती है और हम वोट हार जाते हैं। कैसे हार जाते हैं भाई? किसी को वीडियो दिखाते हैं, किसी को जाके डराते हैं नैब के मुकदमे से। तो अगर जिस तरह मेरे भाई कह रहे थे कि अगर नैब को मुलाजमत ना दी जाए हुकूमत की तो फिर तो नैब न्यूट्रल रहेगी ना। फिर ये जो मेरे भाई साथ बैठे हुए हैं जो साल 1.5 साल छोटा भाई भी जेल काट के आया है, तो जरा सुप्रीम कोर्ट का पढ़े ना उन्होंने क्या मुकदमे में जमानत के बाद लिखा है कि ये नैब क्या चीज है। उसको ज्यादा इफेक्टिव करने के लिए नैब के तरमीमी बिल लाए जा रहे हैं, उसको मुलाजमत पे मामूर करने के लिए नैब के तरमीमी बिल लाए जा रहे हैं। यही नैब इस्तेमाल की जाएगी। अगर आप कुसकेंगे तो आप पे की जाएगी, हम कुसकेंगे तो हम पे की जाएगी। तो मेरे भाई ये मामला जो है ये सिर्फ नैब का और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का नहीं है। ये मामला है इस रियासत को एक गरीब आदमी के ताबे करने का। और हम क्योंकि आपके वोट के तलबगार होते हैं, आप हमें खिदमत में मामूर करते हैं और हमारा गिरबान पकड़ते हैं, तो वही गिरबान लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। आपकी जंग हम जरूर लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे, पार्लियामान में भी लड़ेंगे और बाहर भी लड़ेंगे। बहुत शुक्रिया। बात की कि इमरान खान जो है वो नाकाम हो चुके हैं, उन्हें इस्तीफा देकर घर जाना चाहिए और नए इलेक्शन होने चाहिए। कल इमरान खान ने एक जगह तकरीर की, उन्होंने कहा मेरे भी 3 साल हुए, 2 साल बाकी हैं। जब नून लीग हुकूमत में थी तो इमरान खान पूरा स्टैंड लेते थे और बार बार बाहर निकलते थे और जलसे करते थे। अपोजिशन ने तो अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया, कोई ऐसा टफ टाइम नहीं किया हुकूमत। देखें, गुजारिश ये है कि मुस्लिम लीग नून जिन तलख तजर्बात से गुजरी है और बाकी अपोजिशन जमातें, हम जत्थों के जरिए और घेराव के जरिए हुकूमतें गिराने के खिलाफ है। हालांकि इमरान खान साहब की हुकूमत डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड हुकूमत नहीं है और ये एक मिक्सचर था और ये एक हाइब्रिड किस्म की रजीम सामने लाई गई थी। लेकिन ये जो अभी मैंने गुजारिश की है ना कि इमरान खान साहब अपोजिशन से खुद ही रब्ता करें और अपनी वापसी का रोड मैप बनाएं, रिजाइन करें और नए इलेक्शन की तरफ चले जाएं, ये उनकी बेहतरी के लिए भी है। इसलिए कि जिस ईवीएम का वो जोर लगा रहे हैं कि बुलडोज करके जॉइंट सेशन में ईवीएम को ले आए, क्या होगा अगर वो ईवीएम का कंट्रोल ही उनके पास ना रहा? ऐसा भी तो हो सकता है ना कि बुलडोज ये करवा जाए और ईवीएम कोई और इस्तेमाल कर जाए। इसी तरह ये जो वो नैब का अमेंडमेंट का ऑर्डिनेंस ला रहे हैं जिसमें उन्होंने चेयरमैन नैब के ऑफिस को हुकूमत के ताबे करवा दिया है बरास्ता सदर रियासत। तो सदर साहिबान तो जब बुरा वक्त आता है जो करते हैं अक्सर वो भी सबको पता ही है, तो अपने नहीं रहते। तो अगर पीटीआई में पॉलिटिकल सेंस वाले कुछ लोग मौजूद हैं तो वो इमरान खान साहब को ये मशवरा दें कि बजाय इसके उन्हें जोर लगा के निकाला जाए या कोई स्ट्रीट्स के अंदर लोग आए, क्योंकि लोग तो तैयार हो गए हैं, लोगों का तो जीना महाल हो गया है। और जाहिर है जब लोगों का दबाव आएगा तो अपोजिशन जो है वो तो और आगे बढ़ेगी और बढ़ के बात करेगी। हमने लोगों की नुमाइंदगी करनी है ना, हमने आईएमएफ की या वर्ल्ड बैंक की या आलमी मालियाती अदारों की या किसी और की नुमाइंदगी तो नहीं करनी।
بہتر ہے پاکستان کے لیے بطور ریاست کہ یہ عدم استحکام کا شکار نہ ہو. بہتر ہے پاکستان کے لیے کوئی ڈس آرڈر، پولیٹیکل ڈس آرڈر کریٹ نہ ہو. ریاست کو چلانا پی ٹی آئی اور اس کے رفقا جو ہیں ان کے بس کا روگ نہیں رہا. ملک میں فیئر اور فری الیکشن چاہیے، قانون اور آئین کے تابع چاہیے. ایک گزارش اور کرنی ہے مختصر، کہ جو حکومتی اتحادی ہیں ہم ان سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ وہ اس ہماری بات پہ غور کریں، کیونکہ پہلے والے حالات نہیں ہیں. اب ان پاپولیرٹی جو ہے موجودہ حکومت کی، وہ جو عدم مقبولیت ہے، عدم مقبولیت جو ہے وہ اپنی انتہا پر جا چکی ہے. جب ایک حکمران جماعت ضمنی الیکشن سے بھاگے اور اپنے امیدوار کے پیپر خود ریجیکٹ کرائے تو حکومتی جو اتحادیوں نے سوچنا چاہیے انہیں بھی لوگوں میں تو آخر جانا ہی ہے. یہ جو بلیک لاز بلڈوز کر کے وہ گورنمنٹ بنانا چاہ رہی ہے، اس پہ ہم سمجھتے ہیں کہ حکومتی اتحادیوں کو ساتھ نہیں دینا چاہیے پی ٹی آئی گورنمنٹ کا. پارٹی تو آپ کو مسلسل آفر کر رہی ہے کہ ان نے اس تبدیلی لی ہے اور آئینی راستہ بھی وہاں کی ہے. حکومت تو خود تو استعفیٰ دینے سے یا نئے الیکشن کرانے سے لی، اس حوالے سے کیا کوئی پیش رفت ہو رہی ہے؟ دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ موجودہ حکومت کی ناکامی کے اوپر ہم چاروں لوگوں نے بات کی ہے. ہم چار نہیں، پوری قوم بات کر رہی ہے. پاکستان کے ہر طبقے کے ساتھ یہ حکومت حالت جنگ میں ہے. تو عدم اعتماد ایک آئینی اور قانونی راستہ تو موجود ہے، لیکن اس کے لیے ووٹ آپ کے پاس ہونے چاہیے. ظاہر ہے ابھی ہمارے پاس اتنے ووٹ نہیں ہیں، ہم مس ایڈونچر کیوں کریں. لیکن جس طریقے سے موجودہ حکومت، کیونکہ انہوں نے ایک سوال کرنا، میں اس کا جواب پہلے دے جاؤں، جس طریقے سے موجودہ حکومت ان پاپولر ہوئی ہے، اس بات کا غالب امکان موجود ہے کہ حکومتی جو اراکین ہیں ان میں سے بھی کچھ کا ضرور جاگے گا اور وہ ووٹ آف کانشیس دیں گے، کیونکہ اپنے حلقوں میں تو جانا ہے جی. اور اسی طرح حکومتی اتحادی تو کیونکہ ان کے اندر جو کریکس ہیں، کیونکہ ہے تو بھانمتی کا کنبہ بنا ہے نا، کوئی پولیٹیکل پارٹی تو بنائی نہیں ہے، تو ان میں کریکس بڑے واضح ہو چکے ہیں. تو ہمیں انتظار کرنا چاہیے. آسم پہلے آپ چاروں نے بڑا ایک سیریس ایشو کے اوپر پریس ہوتا سی، لیکن آپ نے بڑی مائنڈ کی آپ کی مسکراہٹ ایک جملے کے اوپر جو میں نوٹ کی ہے کہ آپ نے کہا کہ ای وی ایم کا جو ریموٹ ہے وہ کسی اور کے پاس ہوگا. کیا یہ سمجھا جائے نون لیگ کو، پی ڈی ایم کو اور اتحادیوں کو اب وہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ ریموٹ ہمارے ہاتھ میں آ گئے تو آپ سب ایک پیس پر آ جائیں؟ دیکھیں عاصم صاحب، ہم مسلم لیگ نون کے 4 نمائندگان بیٹھے ہیں. مسلم لیگ نون اور مسلم لیگ نون کی قیادت اب سے نہیں، دہائیوں سے جو ہے وہ اس نے ووٹ کی عزت، ووٹ کی حرمت کی بحالی کی جدوجہد کی ہے. اور یہ سارے تجربات ہم نے دیکھے ہیں. جنرل مشرف کا مارشل لا بھی بھگتا ہے، یہ رجیم بھی ہم نے بھگتی ہے، اور اس سے پہلے سول بادشاہت بھی ہم نے دیکھی. یہ اسی سیاسی بلوغت کا نتیجہ ہے کہ عمران خان صاحب کی حکومت کو گرانے کے لیے ہم نے کوئی کھیل نہیں کھیلا، نہ ہم کوئی کھیل کھیلنا چاہتے ہیں، نہ کوئی کھیل کھیلیں گے. مجھے اس کا کافی یقین ہے. تو میں نے وجہ بتا دی ہے کہ جس طرف جا رہے ہیں عمران خان صاحب، وہ اپنی جماعت کے لیے، اس کے لیے گڑھا خود ہی کھود رہے ہیں، اپنے لیے کھود رہے ہیں، اور جو گڑھا کھودتا گرتا بھی اس میں ہے. اگر آپ اس طریقے سے بلڈوز کریں گے، دیکھیں نا، پولیٹیکل پارٹیز ریئل سٹیک ہولڈر ہیں الیکشن میں. کوئی سیاسی جماعت، کوئی ایک سیاسی جماعت اپوزیشن کی جو پی ڈی ایم کے اندر ہے اور پی ڈی ایم سے باہر ہیں، آپ کے ساتھ آن بورڈ نہیں ہے. آپ کے اپنے اتحادیوں کے تحفظات ہیں، وہ پبلکلی بات نہیں کرتے، ہمیں تو پتہ ہے اس بات کا. تو بات یہ آپ کی اپنی پارٹی کے اندر لوگ کہتے ہیں آپ کدھر لے کے جا رہے ہیں. تو اس بات کا امکان موجود ہے. یہ بات نظر آنا شروع ہو گئی ہے کہ عوام بھوک کی اور غربت کی آگ میں جل رہے ہیں. اداروں پر ادارے اندر اٹیک ہیں حکومت سے، میڈیا پر قدغن ہے، ججز پر آپ نے حملے کیے ہیں، اپوزیشن کے ممبران کو آپ نے جیلوں میں سرمے کی طرح پیسنے کی کوشش کی. ابھی پھر دل کرتا ہے کہ یہ قانون بنوائے اور آپ ان کو ڈسکوالیفائی کروائیں، سزائیں کروائیں مرضی کے جج لا کے. الیکشن کمیشن آف پاکستان اگر الیکشن کمیشن بن ہی گیا ہے تو آپ کو ایک آنکھ نہیں بھاتا تو آپ کیسے چل سکتے ہیں سب سے جنگ کر کے؟ آپ کو جانا ہے. ہمیں آپ کو نکالنے کی شاید اتنی جلدی نہیں ہے جتنی آپ کو جانے کی جلدی ہے. تو اگر آپ چلے ہی جائیں گے تو پھر یہ ای وی ایم کا کیا بنے گا جو آپ نے ڈاکے کے لیے تیار کیا؟ تو یہ گندے کالے قوانین مت بنائیں
ملک میں ڈس آرڈر کریٹ نہ کریں. بہتر ہے کہ آپ عوام میں چلے جائیں, ہم بھی عوام میں چلے جائیں, اور پھر جسے دے مولا. یہ بات ہے. اب ان کو موقع دے دیں, انہیں ایک سوال آیا ہوا, وہ ایک ٹھیک ہے سر, میں دیتا ہوں میرے خیال میں تو زیادہ کی آپ کے لیے. آپ نے کہا کہ ارلی الیکشن کے بعد کسی نے حل ہے اپوزیشن سے نہیں, یہ پوائنٹ میاں نواز شریف کی ہے یا اس ادارے کی جن کا نوٹیفکیشن روکا گیا ہے, اس کا جواب دے دیں. اور دوسرا آپ نے کہا ہے کہ ریاست کے معاملات چلانا عمران خان اور ان کے رفقا کا کام نہیں ہے. عمران خان کے رفقا میں ایک سمجھ تو آتے ہیں کہ سویلین لوگ ہیں, کیا کچھ عسکری رفقا میں شامل ہے؟ بھائی بات یہ ہے, یہ میری کوئی 10ویں پریس کانفرنس ہے, برا نہ مانیے گا. مجھے افسوس ہوتا ہے, آپ کو نا ایک ادارے کی طرف ہی آپ نے سوال کرنا ہوتا ہے. سوال میں ورائٹی ہونی چاہیے. آپ نوجوان آدمی ہیں, میں آپ کی قدر کرتا ہوں, تو میں اتنا ہی کہوں گا. جی آپ ماشاءاللہ نیچے سے سیاست کرتے ہوئے اوپر آئے, عوام سے ووٹ لے کے آتے ہیں, بڑے مقبول بھی ہیں. ایک بات کا کم از کم آپ اختلاف میرا خیال آج کر رہے ہیں کہ 3.5 سال ہو گئے اپوزیشن جو بھی اب کرتی رہی ہے بڑی ہومیوپیتھی قسم کی کرتی رہی ہے. ورنہ جس طرح کی عمران خان اپوزیشن کرتے رہے, آپ کو بڑا ٹف ٹائم دیتے رہے, 126 دن وہاں بھی بیٹھے رہے, بڑا کچھ کرتے رہے. آپ کی طرف سے ایسا کچھ بھی نظر نہیں آیا جس پہ عوام کی جو لفظ ہے وہ آپ کے ہاتھ. ایک تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ہم نے رائے آپ کے سامنے پیش کی ہے, ظاہراً پولیٹیکل ورکر ہیں سارے, اور زندگی گزر گئی اس کام میں, تو ہر وقت یہ ضروری نہیں ہے کہ جو ہم بات کر رہے ہیں وہ کوئی لائن آئی ہے تو اس کو ٹو کر رہے ہیں. ایون بعض اوقات آپ ایک اپنی ذاتی حیثیت میں بھی کوئی بات کرتے ہیں, تو اس بات کو ضرور آپ ذہن میں رکھیں. یہ جو میں نے کہا کہ یہ ٹویٹ میں نے پرسوں کیا تھا, آپ ٹویٹر پہ دیکھ سکتے ہیں, میری جو آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں بطور ایک سیاسی کارکن کا, اور یہ حق رکھتا ہوں بات کرنے کا, کہ ریاست کے اندر استحکام رہے. میں پھر تیسری بار یہ بات کہہ رہا ہوں, اور عدم استحکام کا شکار نہ ہو, اسٹاک ایکسچینج بالکل تباہ نہ ہو جائیں, کاروبار برباد نہ ہو جائے. عمران خان صاحب کو جانا چاہیے, بجائے کہ انہیں بھیجنا پڑے, زور لگانا پڑے, گلیوں اور کوچا بازار میں نکل کے خود جانے کا بندوبست کریں, تاکہ واپس آنے کا راستہ جمہوریت میں پھر کم بیک کا موجود ہوتا ہے. تو اس کو آپ اسی تناظر میں دیکھیں. جو بات آپ نے کی ہے اس میں کافی حد تک صداقت تو ہے. ہم نے تو اپنے حصے کی اپوزیشن جھیلی بھی ہے, بہت ساروں نے بھگتی بھی ہے. ہم میں سے درجنوں تو وہ ہیں جو جیلیں کاٹ آئے ہیں, اور 20 وہ ہیں جن کو کسی کے پیچھے نیب لگا ہوا ہے, کسی کے پیچھے FIA کو لگایا ہوا ہے, کسی کے پیچھے اینٹی کرپشن کو لگایا ہوا ہے, جو اپنا دکھڑا کسی کے ساتھ بیان نہیں کرتے, لیکن یہ ہوتا ہے, لوگوں کے کام بند ہے, سارا سلسلہ ہے. لیکن اصل میں جو اپوزیشن کی یونٹی ہے وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. تو یہ عمران صاحب کی ان حرکات کی مہربانی سے دیکھیں, پارلیمنٹری اپوزیشن یونائٹ ہو گئی ہے, ہمارے آپس میں رابطے ہوئے ہیں, ہم نے ایک دوسرے سے رابطے کیے ہیں. تو EVM کے معاملے پہ, سو کالڈ الیکشن ریفارمز پہ, نیب ترمیمی آرڈیننس پہ پاکستان پیپلز پارٹی سمیت, ANP سمیت باقی پولیٹیکل پارٹی, سب کا موقف ایک ہے, کسی کا بھی موقف الگ نہیں ہے. میں ایک بات کرنا چاہوں گا, مائک کھول پہ حملہ کر کے, اور اس کی پریمیسز میں جو تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا تھا جب سے پاکستان بنا ہے, وہ نہیں کرنا چاہتے. میں نے FIR کٹوائی تھی عمران خان صاحب, ان کے کزن وغیرہ وغیرہ پہ, جس کا ابھی تک فیصلہ لوور کورٹ میں ہے. وہ انشاءاللہ وقت آئے گا تو اس کو کریں. بٹ ہم یہ نہیں کرنا چاہتے کہ اس پارلیمنٹ کو جس میں آج آ کے وہ وزیر اعظم بیٹھے ہیں, جس کو گالی دیتے تھے, جس کو کہتے تھے آگ لگا دوں گا, جس میں چور بیٹھے ہیں, ہم اس کو آ کے پھر سے بریچ نہیں کرنا چاہتے. میرا خیال ہو گیا کافی. 10 کا الیکشن کے حوالے سے ابھی مشاورت تھی کہ ہم وہ قانونی 10 کا رپورٹ کے حوالے سے کہ بزدار حکومت پہ ہم فوجداری. میرا خیال ہے آپ عاصم بھائی, اب آپ ایک سوال کر چکے ہیں. لاسٹ کوشچن. حکومت کب گھر جائے گی, اس سال جائے گی, اگلے سال جائے گی, یا پاکستان کے لوگ تو چاہتے ہیں کہ اگلے دن کا سورج طلوع نہ ہو, اور ریلیف یہی ہے پاکستانیوں کے لیے کہ اس حکومت سے ان کی جان چھوٹے. تھینک یو, بہت شکریہ.